سنائی عظمت علماء یہ دیکھو رب نے ایسی ہے بنایا ان کو وارث انبیاء کا شان کیسی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب بھی ہم ہاتھ ملائیں تو پہلے سلام کریں پھر ہاتھ ملائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس ہاتھ میں ہاتھ، اور پھر یغفر اللہ لنا ولکم صلی اللہ علی محمد۔ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث و جانشین ہیں، تو ان انبیاء کے ورثاء اور جانشین کے اقوال و احوال ہم کریں گے، سنیں گے تو رحمت کا نزول ہوگا، رحمت سے جھولیاں بھریں گے، برکتیں ہوں گی انشاءاللہ، ہماری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل، اور ہماری تربیت کا سامان ہوگا۔ آج ہم تابعین مدینہ منورہ میں سے ایک تابعی بزرگ عالم مدینہ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ سنیں گے۔ آپ بہت عبادت گزار تھے، بہت صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، اپنے نفس کو رسوا کرنے والے۔ نفس کی مخالفت میں جنت ہے، تو اپنے نفس کو رسوا کرنے والے تھے، نفس کی مخالفت کرنے والے تھے، اور علی الاعلان ذکر اللہ کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب بھی کسی نے میری تعریف کی تو میرا نفس میری نظر میں مزید حقیر ہو گیا۔ بڑی بات ہے، اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہمارا نفس موٹا ہو جاتا ہے، ہم پھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہماری تعریف کرے، حافظے کی، پابندی کی، ذہانت کی، علم کی، عمل کی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر ہمیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کو ذہن میں لا کر ڈرنا چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہے، اور ان اسلاف کو اور بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے کہ جو نیکی کرتے تھے اور ڈرتے تھے۔ اب ہم سے نیکی ہوتی نہیں، اور نیکی کرتے ہیں تو پتہ نہیں اس میں اخلاص بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر ذہن بنائیں گے تو اگر ہماری کوئی تعریف کرے گا تو اس سے انشاءاللہ ہمارے اندر خود پسندی، تکبر، غرور وغیرہ یہ نہیں پیدا ہوگا۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھا رہے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ ہیں، اور عاجزی انکساری کیسی ہے، خوف خدا کیسا ہے، اس کی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں اگر میرے رب کی طرف سے کوئی میرے پاس آئے اور مجھے اختیار دے کہ جنت یا دوزخ میں داخل ہونا ہے، یا پھر تمہیں اختیار ہے کہ مٹی ہو جاؤ، تو میں مٹی ہو جانے کو اختیار کروں گا۔ اتنے بڑے عالم، اتنی بڑی شخصیت، مگر خوف خدا کا علم۔ یہ دیکھیں کہ جنت میں جانا یا دوزخ میں جانا ہے، یا پھر آپ کو اختیار ہے کہ مٹی ہو جاؤ، تو میں مٹی ہونے کو اختیار کروں گا۔ تو اللہ والے نیکیاں کرتے تھے اور اپنی نیکیوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندوں میں سے اللہ پاک کو پسندیدہ جو بندے ہیں وہ ہیں صابر اور شاکر، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے۔ اگر مصیبت میں مبتلا ہوں تو صبر کریں، نعمت ملے تو شکر کریں، اپنی مصیبت چھپائیں، کیونکہ مصیبت چھپانے والے کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، اور صبر کریں۔ نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، جسم میں درد ہو رہا ہے، کوئی مرض لاحق ہو گیا، تو ثواب پر نظر رکھیں، انشاءاللہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی چیز گم گئی، رکھ کے بھول گیا، قلم، کتاب، کاپی، استاد صاحب کی طرف سے کچھ سرزنش ہوئی، ہماری تربیت کے لیے، ہمیں ادب سکھانے کے لیے، ہمیں تعلیم میں مضبوط کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے استاد صاحب نے کچھ ڈانٹ دیا، کچھ کہہ دیا، تو اس موقع پر صبر کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ناپسندیدہ معاملہ ہے اس پر صبر کریں، اور صبر کرنے والے اللہ پاک کو پسند ہیں۔ اور نعمت ملے، حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں اگر نعمت ملے تو رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں۔ جو غافل اور جاہل بندے ہیں، ان کو جب رب تبارک و تعالی نعمت دیتا ہے تو یہ منعم کو، نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں، اور جو اللہ کے سچے بندے ہیں جب انہیں نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہین بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس نعمت کے ملنے پر خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ خود پسندی کیا ہے؟ نعمت دینے والے کو بھول جانا اور نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنا اور اس کے زوال سے غافل ہو جانا، یہ خود پسندی۔ تو ذہین بہت سارے پاگل خانے میں بند ہوں گے، اللہ کا حکم ہوا، وہ ان کی ذہانت ان کے کام نہیں آئی، بڑے پڑھے لکھے، مگر ایک کوئی دماغ کا پرزہ ہل گیا اور پڑے ہوئے ادھر۔ تو جو ذہین ہیں، وہ جو کم ذہین ہیں، ان کو کمتر نہ جانے، ورنہ تکبر کا شکار ہوں گے، جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آپ کی پوزیشن آئی تو اللہ کا شکر ادا کریں، فخر نہ کریں اس پر۔ مدنی کاموں کی آپ کو سعادت ملتی ہے، بکیا مدنی کام نہیں کر پا رہے تو ان کو کمتر نہ جانیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ مدنی کام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کے شہزادے بھی آپ کے ساتھ تھے، اٹھے اور دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کے شہزادے نے کہا کہ کتنے غافل لوگ ہیں، سارے سو رہے ہیں، تو اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہزادے کی تربیت کی، اور وہ تربیت ہمارے لیے بھی مفید ہے، یہ مدنی پھول ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ فرمایا بیٹا اس کہنے سے اچھا تھا تو بھی سویا رہتا، ہم نے مدنی کام کیے، توفیق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مدنی کام کریں تو مدنی کام نہیں کرتے ان کو حقیر اور کمتر جانیں، جن کی پوزیشن نہیں آئی ان کو کمتر جانیں،
نہیں، آپ ان پر انفرادی کوشش کریں، آپ ان کو ترغیب دلائیں کہ آپ بھی مدنی کام کریں، آپ بھی محنت کریں، آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی تعلیمی جدول کے مطابق چلیں، آپ بھی تعلیمی حلقوں میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں، آپ بھی استاد صاحب کی دعائیں لیں، پوزیشن اس طرح ملتی ہے نا، رب کی بارگاہ میں فریاد کریں، رسول پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، تو نعمت ملے شکر ادا کریں، خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ تنظیمی ذمہ داران، اساتذہ بہت شفقت کرتے ہیں، تحفہ ملتا ہے، عزت ملتی ہے، درجے کے نگران بن گئے، تو اس نعمت پر رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے والے بندے ہمارے رب عز و جل کو پسند ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ قبرستان جایا کرتے تھے، اور مجھے آپ کو بھی قبرستان حاضری دینی چاہیے۔ والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبروں پر کثرت سے حاضری دینے کی فضیلت ہے۔ اسلامی بہنوں کو نہیں، اسلامی بہنوں کو صرف ایک مزار پر جانے کی اجازت ہے، مزار مصطفیٰ پر، اس کے علاوہ کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اسلامی بھائی مزارات پر جائیں، اپنی موت کو یاد کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں۔ قبرستان جانے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آنکھ میں نمی آتی ہے، موت یاد آتی ہے، اعمال اچھے ہوتے ہیں، نیتیں اچھی بنتی۔ تو حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیہات کی طرف چلے جاتے تو اللہ کے ولی تھے، کرامت کا ظہور ہوتا، آپ کے کوڑے سے، انگلش میں کہتے ہیں ہنٹر، اس سے بسا اوقات روشنی ظاہر ہوتی تھی۔ ایک بار آپ قبرستان پہنچے تو کچھ نیند کا غلبہ ہوا، تو آپ آرام کی غرض سے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا آپ نے، نہیں بیٹھے بیٹھے کچھ وہ ریسٹ کرنے لگے۔ اسی دوران کیا دیکھتے ہیں کہ ہر صاحب قبر اپنی قبر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ والوں کی بڑی شانیں ہوتی، ہمیں تو مٹی کا تودا نظر آتا ہے نا، قبرستان جاتے ہیں، اللہ والوں کو قبر کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ قبرستان والے، قبر والے بولے یہ مطرف ہیں جو جمعہ کے دن قبرستان تشریف لاتے ہیں۔ فرماتے میں نے کہا عالم برزخ میں بھی جمعے کا دن پہچانا جاتا ہے۔ برزخ کیا ہے؟ مرنے کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے کا پیریڈ جو ہے، یہ درمیانی عرصہ ہے، یہ برزخ، آڑ، ہم سے چھپا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے اس میں کیا ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ عالم برزخ میں جمعے کا دن پہچانا جاتا ہے۔ کہاں ہم جانتے ہیں کہ پرندے جمعہ کے دن کیا کہتے ہیں؟ فرمایا پرند کیا کہتے ہیں؟ برڈز انگلش میں کہتے ہیں۔ تو ان قبر والوں نے کہا یہ کہتے ہیں اچھے دن کا سلام ہو، سلام ہو۔ پرندے جمعہ کے دن یہ کہتے ہیں کہ اچھے دن کا سلام ہو۔ تو مدنی پھول کیا مل رہا ہے ہمیں کہ جمعے کے دن ہم آپس میں ایک دوسرے کو جمعہ مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو، اپنے والد والدہ کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمعہ مبارک کے میسج بھیجیں، اپنے اساتذہ کو جمعہ مبارک کہیں، اپنے ناظم صاحب کو جمعہ مبارک کہیں، اس سے محبتیں بھی بڑھیں گی۔ اور یہ بہت عظیم دن ہے، سید الایام ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی وفات جمعہ کے دن ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کا کوڑا روشن ہو جاتا، یہ آپ کی کرامت تھی۔ اسی طرح آپ کے کوڑے سے سبحان اللہ کی آواز آیا کرتی تھی۔ اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہوتے، حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر کے برتن آپ کے ساتھ سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ 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 وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ کلمہ ہے جس کے عوض جنت میں درخت لگایا جاتا ہے، تو وقتاً فوقتاً ہمیں اسے پڑھتے رہنا چاہیے. حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قوم کا کوئی شخص تھا، کسی سے اس کی ناچاقی ہو گئی. وہ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا اگر تو جھوٹا ہے اللہ پاک تجھے موت دے دے. اب جو اللہ والوں کو تنگ کرتے ہیں تو پھر وہ جلال میں بھی آ جاتے. اللہ اکبر. آپ نے یہ دعا کی، اسی وقت وہ شخص گرا اور فوت ہو گیا. اب لوگوں نے گورنر کے پاس جا کر شکایت کی حضرت کی، تو گورنر نے پوچھا کہ انہوں نے اسے چیز ماری تھی؟ کہ نہیں. انہیں ٹچ کیا تھا؟ کہ نہیں. تو کہا کہ یہ نیک شخص کی دعا ہے جو تقدیر الہی کے موافق ہو گئی. اب اس میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور جامعۃ المدینہ کی طالبات کے لیے کیا مدنی پھول ہیں. آپ کو جو بھی مشکل ہو تو جس سے آپ کا حسن ظن جمتا ہے کہ اللہ کی نیک بندی ہے، طلباء کو حسن ظن جمتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے دعا کروانی چاہیے. استاد صاحب سے دعا کروائیں، والد صاحب سے دعا کروائیں. ہماری طالبات اپنی مدرسہ باجی سے دعا کروائیں، اپنی امی سے دعا کروائیں. انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے ہمارا دنیا میں اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. خود بھی دعا اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے کرتے رہنا چاہیے. ادعونی استجب لکم، ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ رب سے دعا کرو، خود فرما رہا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی تلاوت میں کیسا شغف رکھتے تھے، اس کی ایک جھلک بھی پیش کرتا ہوں. آپ کی طبیعت ناساز تھی اور بے ہوشی طاری تھی. تو جو لوگ اس وقت حاضر تھے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نور کی، لائٹ کی 3 شعاعیں بلند ہو رہی ہیں، روشنی نکل رہی. آپ کے سر سے روشنی بلند ہو رہی ہے، آپ کے درمیان سے اور آپ کے قدموں کی طرف سے روشنی بلند ہو رہی. اب جو لوگ حاضر تھے وہ پریشان ہو گئے کہ نہ جانے کیسی روشنی، کیسا یہ نور ہے. جب حضرت کو ہوش آیا تو لوگوں نے طبیعت پوچھی اور پھر عرض کی کہ ہم نے ایک چیز دیکھی جس سے ہم ڈر گئے. پوچھا کیا دیکھا؟ کہا آپ کے سر، درمیان اور پاؤں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں. پوچھا کیا واقعی تم نے دیکھا؟ عرض کی جی ہاں. حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ جو تم نے 3 روشنیاں دیکھیں یہ سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی برکت سے تھی. اس سورت کی 30 آیتیں ہیں. ابتدائی 10 آیتوں کی روشنی تم نے سر کی جانب سے، 10 کی درمیان سے، 10 کی آخر کی طرف سے بلند ہوتی دیکھی. فرمایا مجھے یقین ہے کہ یہ سورت میری شفاعت بھی کرے گی، اور یہ جو تم نے روشنی دیکھی یہ اس سورت کا ثواب ہے جو میری حفاظت کر رہا تھا. سبحان اللہ. سورہ حامیم السجدہ، اللہ کرے کہ ہم بھی اس کی تلاوت کریں اور اپنے جو جدول ہے اس کے اندر تلاوت قرآن کو بھی باقاعدہ شامل کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما
آپ نے ایک مقدار تلاوت قرآن کی مقرر کی ہوئی تھی، اس مقدار پر تلاوت کیے بغیر کسی سے آپ گفتگو نہیں کرتے تھے. ہمارے جدول میں بھی کہا شامل ہو جائے. اور سورہ حامیم السجدہ، یہ اس کی فضیلت یہ بھی ہے، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب تک سورہ ملک اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت نہ فرما لیتے اس وقت تک استراحت نہیں فرماتے تھے. سونے سے پہلے اس کی تلاوت. سورہ ملک شفاعت کرے گی، پورا قرآن شفاعت کرے گا، اور شفاعت تو کعبہ بھی کرے گا، شفاعت حجر اسود بھی کرے گا، شفاعت نابالغ بچہ بھی اپنے والدین کی کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزے بھی شفاعت کریں گے، اور علماء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر شفاعت کبریٰ کا تاج سجا ہے. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے ذکر خیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو قید کر دیا گیا تو حضرت مطرف کو پتہ چلا اور آپ نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، سارے آمین کا. آپ نے دعا کی، سب نے آمین کہی، تو وہ ظالم شخص حجاج بن یوسف جس نے ان بزرگ کو قید کیا تھا، رات جب اس کا دربار لگا تو اس نے بغیر کوئی کلام کیے کہا کہ اس بزرگ کو آزاد کر دو. تو اللہ والوں کی دعاؤں سے کتنی مشکلیں ٹلتی ہیں. وہ پہلے عرض کر چکا، اپنے استادوں سے دعا کروایا کریں. درجے کے اندر مدنی انعامات کا کوئی عامل ہے، کوئی کم گو ہے اور بڑا نیک ہے، نماز کا، روزے کا، اس سے دعا کروایا کریں اپنے لیے. حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑا پیارا مدنی پھول ہے، سب سے برا عمل، فرماتے ہیں سب سے برا عمل وہ ہے جو آخرت سے متعلق ہو لیکن اس سے دنیا طلب کی جائے. اللہ اکبر. اب اس پر ذرا غور کریں. مثلا تلاوت کتنا اچھا عمل ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، مگر اس سے کوئی دنیا طلب کرے. نعت شریف پڑھنا کتنا اچھا عمل ہے، مگر اس سے کوئی دنیا طلب کرتا ہے، تو یہ سب سے برا عمل ہوگا اس کا. اور یہ بندہ بھی برا بندہ، اچھا بندہ نہیں ہے. بیانات کرتا ہے اور اس میں مالی اور دنیاوی بدلے کا یہ تمنائی ہے. کہیں بازار میں جاتا ہے کہ چونکہ میں حافظ صاحب ہوں، میں قاری صاحب ہوں، تو میں امام صاحب ہوں، میں خطیب صاحب ہوں، ریٹ کم ہو جائے. کہہ نہیں رہا مگر تمنا کر رہا ہے، یہ چاہت ہے، تو یہ اس کا برا عمل ہے. اپنے دینی منصب کے بدلے میں عزت چاہتا ہے، دنیاوی عزت. آخرت کی ہمیشہ کی عزت پر ہاتھ نہیں رکھتا، دنیا کی عارضی عزت. اور ابھی جو عزت کر رہے ہیں اگلے لمحے 2 ٹکے کا کر دیں گے. بھائی دنیا کی عزت کو دائمی تھوڑی ہے، دنیا کی کوئی چیز کو ہمیشگی نہیں ہے، جو ہمیشگی ہے وہ تو آخرت کو ہے. اسی طرح کوئی شہرت کی تمنا کرتا ہے، دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے، لوگ نیک سمجھیں، عزت دیں، تعریف کریں، تو یہ اس شخص کا سب سے برا عمل ہے.
کام نیکی والا ہے لیکن اس سے دنیا کا نفع چاہتا ہے. اللہ کی پناہ. سب لوگ لائن میں لگ کے کوئی ٹکٹ لے رہے ہیں ریلوے اسٹیشن پر یا کسی بھی جگہ پر, کو بس پر, کوچ پر. اب چونکہ میں داڑھی والا ہوں تو اب میرے دل میں تمنا آ رہی کہ مجھے بھی لائن میں لگاؤں. کیا ہو گیا بھائی؟ تو داڑھی ہم نے اس لیے رکھی کہ تاکہ دنیاوی فائدے حاصل ہو. ہم بازار جا رہے ہیں, کوئی سودا خرید رہے ہیں تو کیا مجھے بھی اس ریٹ پر دو گے؟ کیا مقصد ہے کہ ہم نے مذہبی لائن اختیار کی اس لیے کہ دنیا کی آسانیاں ہو جائیں, ہمیں چیزیں سستی ملیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غالباً کو تیل وغیرہ کا کوئی سلسلہ تھا کچھ, اس کا کوئی ٹین خریدا ہوگا تو کہا کہ حضرت آپ سے کیا, اوروں سے تو اتنا لیتے ہیں, آپ سے. آپ نے فرمایا میں اپنی علمیت نہیں بیچنے آیا, جو اوروں سے لیتے وہ ہم سے لو. تو اگر اللہ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے, دین سیکھنے کے لیے منتخب کیا, اس کا شکر ادا کریں اور اس کا عوض دنیا میں نہ چاہیں. ہمارا ہر عمل ہمارے رب پر ظاہر ہے, ہماری نیکی بھی ہماری بدی بھی, ہماری اچھی نیت بھی ہماری بری نیت بھی. تو جس رب تبارک و تعالی کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے اسی کی رضا کے لیے کریں, بیچ میں اس کو خلط نہ کریں, کیونکہ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا, اس سے بچنا ہے. حضرت سیدنا اسحاق بن سوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مطرف کثرت سے عبادت میں مشغول ہوتے, تو ان کے والد حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ نے فرمایا اے بیٹے, علم حاصل کرنا عبادت سے افضل ہے. برائی دو نیکیوں کے درمیان ہوتی ہے, یعنی علم حاصل کرنا, دینی مسائل میں مذاکرہ کرنا, گفتگو کرنا, رات بھر کی عبادت سے افضل ہے. بھاری شریعت میں یہ ہے. تو علم حاصل کرنا ہے, عمل جب بھی تو درست ہوگا نا, جب علم ہوگا تو عمل درست ہوگا, خطا سے بچا جائے گا. لیکن علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے, اور صرف عمل نہیں کرنا بلکہ انشاءاللہ اس کو پھیلانا بھی ہے. اور ہمیں تو ہمارے مرشد نے مدنی مقصد دیا ہے کیا, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہر دعوت اسلامی والے اور والی کے لیے مدنی مقصد ہے, اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح. عبادات میں میانہ روی, طلبہ اسباق کی تیاری کریں میانہ روی. آج تو رات لگ گئی, اگلے 2 دن جو چھٹی ہوگی وہ, یا 1 دن کی چھٹی ہوگی اس کا حاصل. سلو اینڈ اسٹیڈیلی ونس دا ریس, انگلش میں کہتے ہیں کہ درمیانی رفتار سے چلیں اور چلتے رہیں, آپ منزل پر پہنچ جائیں گے. تو میانہ روی کے ساتھ چلیں, میانہ روی کے ساتھ چلیں. مطالعہ کرنا ہے میانہ روی, نیند نہیں پوری ہو رہی اور لگے ہوئے ہیں, اس کے بعد چھٹی ہو جائے تو حساب تو وہی ہو جائے گا. تو اللہ کے ولی ہمیں میانہ روی کا درس بھی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ایک بہت پیارا مدنی پھول آپ دے رہے ہیں حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ. آپ نے اپنے ایک دوست سے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے کوئی حاجت ہونا مجھ سے بات نہ کیا کرو. طلبہ بھی آپس میں ضرورتاً ایک دوسرے سے چیزیں لیتے ہیں نا, اب وہ دینے میں کیا انداز ہونا چاہیے, اس میں یہ تربیت ہے. آپ اپنے ایک دوست کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو مجھ سے تو مجھے کہا نہ کریں, بات نہ کیا کریں. کیوں؟ رکا لکھ کر دے دیا کریں, کیونکہ جب آپ مجھ سے کوئی سوال کریں گے آپ کے چہرے پر جو ذلت ہوگی اس سے مجھے بہت ناگواری ہوگی. جو لکھ کر دے دیا کریں. اس میں ایک مدنی پھول تو یہ کہ ہمیں مانگنے سے بچنا چاہیے, کہ یہ بھی ایک ذلت ہے اور یہ بھی ایک طرح کی موت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم سے کوئی حاجت طلب کرے ہمیں پوری کرنی چاہیے, بلکہ تعلق, دینی تعلق, ہم درجہ ہونا, ہم جامعہ ہونا, اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ طلب سے پہلے اس کی ضرورت پوری کر دیں.
کوئی محتاج ہے کسی چیز کا اور ہمارے پاس وہ چیز ہے، ہم انتظار کریں کہ یہ مانگے، یہ لجاجت کرے، یہ ہماری خوشامد کرے، پھر ہم دیں گے۔ کسی کو درجے میں سبق یاد نہیں ہے اور ہمیں اندازہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ذہانت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو بغیر اس کے اس کو آفر کریں کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوگی۔ کسی کو استعمال کے لیے عاریتن کو چیز چاہیے تو کیسا اچھا ہو کہ بغیر اس کی طلب کے اس کو پیش کریں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام الحرمین، ایک بزرگ جو امام الحرمین کے لقب سے مشہور تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں میرے والد جو مجھے بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس لے جاتے تھے، اس کی برکت ہے کہ مجھے اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی ہم پر نظر پڑ جائے، یہ تمنا بہت اچھی ہے۔ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی بنائی چلائی اور جس کے نتیجے میں لاکھوں نمازی بنے، لاکھوں اسلامی بہنیں با پردہ ہوئیں، فرائض اور واجبات، سنن و مستحبات کی پابندیاں ہونے لگیں، اتنی مساجد، اتنے مدارس، اتنے جامعات بنے، یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ تو امیر اہل سنت کو دعوت اسلامی سے بڑا پیار ہے، اور جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتا ہے وہ امیر اہل سنت کا منظور نظر بن جاتا ہے۔ فکر مدینہ کریں، روز دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے وقت نکالیں، تو 12 ماہ کا سفر کریں۔ جب جدول میں 3 دن کا مدنی قافلہ ہو تو اپنے پنڈ میں جانے کے بجائے، اپنے دوست کے گاؤں میں جانے کے بجائے، سیر و تفریح اور سیر سپاٹے کے بجائے، آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں پورے جدول کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ مرشد کے منظور نظر ہو جائیں گے۔ مدنی کام کریں، درس دیں، صدائے مدینہ لگائیں، اپنی اصلاح کریں، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، انشاءاللہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، اسے چاہیے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ وہ امیر اہل سنت کا منظور نظر ہو جائے، وہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں۔ امیر اہل سنت کوئی نذرانے اور شکرانے سے راضی نہیں ہوتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عدنان درجہ رابعہ، جامعۃ المدینہ نیو سول لائن۔ یا سیدی، کچھ طلبہ جو ہے وہ جامعۃ المدینہ میں رہائشی رہتے ہیں اور ہفتے یا مہینے بعد گھر جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں مدنی ماحول کس طرح بنائیں؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ ماشاء اللہ، بالکل اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ساری دنیا میں ابا بھی شامل ہیں، امی بھی شامل ہونی چاہیے، باجی بھی شامل ہونے چاہیے، چھوٹے بھائی بہن بھی شامل ہونے چاہیے، ماموں نانا دادا چچا یہ بھی شامل ہونے چاہیے، اور برادری والے صلہ رحمی تو واجب ہے، رشتہ دار یہ بھی شامل ہونے چاہیے۔ تو اس میں جب جائیں انفرادی کوشش کریں۔ مثلا آپ موبائل تو سب کے گلے پڑے ہوئے کم و بیش، تو انفرادی کوشش کر کے گھر میں مدنی چینل چلائیں، یہ گھر میں سنتوں کی بہار لے کر آ جائے گا۔ گھر والے نمازی بنانا چاہتے ہیں، آپ مدنی چینل گھر میں آن کروا دیں، جب جائیں تو اہتماماً الگ سے ڈش کو لگوا کر ایک ہی بار خرچہ ہونا ہے، اس کی ترکیب کر دیں۔ اسی طرح آپ یہاں رہتے ہوئے بھی ضرورتاً نیکی کی دعوت پر مشتمل میسج کریں۔ مثلا مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر طلبہ شامل ہوتے ہیں، تو امی آج مدنی مذاکرہ ہے پیر صاحب کا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ نے بھی دیکھنا ہے، ابو آپ نے بھی دیکھنا ہے، ماموں کو بھی میسج کر دیں، تو اپنے اور چچا کو بھی کر دیں، تایا ابو کو بھی کر دیں، دادا نانا کو بھی کر دیں، دادی نانی کو بھی کر دیں، اپنی پھپھی کو بھی کر دیں، سب کو میسج کر دیں، دوستوں کو بھی کریں۔ گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے، مدنی چینل فرسٹ، بقیہ ساری برکتیں اس کی برکت سے آ جائیں گی۔ پھر جب جائیں گھر کے اندر باعمل رہیں۔ اب جامعۃ المدینہ کے اندر تو ایک ماحول ہے، استاد صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، ناظم صاحب بھی موجود ہیں، تو ڈر کے مارے بھی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے یہاں عمل کرنا چاہیے اور گھر میں بھی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں طالب علم باعمل رہیں گے، اس باعمل ہونے کا گھر پر اثر ہوگا۔ اچھا، وہ طلبہ کرام جو گھر میں ہفتے کے بعد جاتے ہیں
انہیں گھر والے زیادہ شفقت کرتے ہوں گے نا، اور جو مہینے کے بعد جاتے ہیں ان پر شفقت تو انڈیلتے ہوں گے، ان کے پسندیدہ کھانے اور بڑا اہتمام، بڑا چاؤ کرتے ہیں. تو انہیں انفرادی کوشش کرنا قدر آسان ہے کہ آئیں بھی ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھ لی، سارے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں. یہ سورت تو شفاعت کرے گی، یہ سورت تو ایک ایک آیت پر کتنی کتنی نیکیاں ملیں گی، گھر میں برکت ہو جائے گی. امی آئیں بیٹھے ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں، رات کے کھانے کے بعد ترکیب بنا لیں، فکر مدینہ کے آپ ترکیب بنائیں، رسالے لے کے چلے جائیں مدنی انعامات کے، گھر میں بیٹھ کر کوئی گھر کے افراد، گھر کے محارم میں کوئی مختصر محفل نعت کا انعقاد کر لیں کہ چلو میں بھی نعت پڑھتا ہوں. میں نے آج اس ہفتے نا ایک بڑی پیاری نعت سنی، وہ آپ کو سناتا ہوں اگر سنا سکتے ہیں، ورنہ گھر کے افراد میں سے کوئی سنا دیں. جو آپ نے جامعۃ المدینہ میں سیکھا اس میں سے کوئی مدنی پھول پیش کر دیں. دعا بھی کرتے رہیں، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے. بارگاہ رسالت میں استغاثہ بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ گھر میں بھی مدنی ماحول بن ہی جائے گا. ہمارا اچھا کردار، ہماری اچھی گفتار، ہماری تعلیمی کیفیت کا نمایاں ہونا، ہمارے اخلاق کا بہتر ہونا، یہ چیز اثر انداز کرے گی ہمارے والدین پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، اور وہ بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے خوشبودار مشکبار ماحول کی طرف بڑھیں گے. انشاءاللہ ان کی بھی اصلاح ہوگی، ہماری بھی اصلاح ہوگی، ثواب کا انبار لگے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس جامعۃ المدینہ کا تعارف آپ کو پیش کیا جائے گا اس کا نام ہے فیضان فاروق اعظم. الحمدللہ عز و جل یہ جامعۃ المدینہ پاکستان کے شہر جہلم میں واقع ہے. الحمدللہ اس جامعۃ المدینہ کا آغاز نومبر 2005 میں ہوا اور اس کا سنگ بنیاد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا اسد اتاری المدنی سلمہ الغنی نے اس کا آغاز فرمایا اور اس کا سنگ بنیاد اپنے دستے مبارک سے رکھا. اس جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے طلبہ کرام کی تعداد الحمدللہ 143 ہے، 143، اور اساتذہ کرام 10 ہیں. اور اس جامعۃ المدینہ میں 9 درجات ہیں. اب تک اس جامعۃ المدینہ سے جو پڑھ چکے ان کی تعداد 65 سے زائد ہے الحمدللہ. اور آج وہ مختلف شعبہ جات میں خدمت دین کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بعض اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ میں تدریس کر رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو تدریس کے ساتھ ساتھ نظامت کے منصب پر بھی فائز ہیں، اور بعض اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، آن لائن اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں خدمت دین کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. ہمیں جن طلبہ کرام کے نام ملے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں عرض کرتا ہوں، تعلیم میں نمایاں اس جامعۃ المدینہ میں محمد نعمان الطاری بن جمیل اختر، یہ درجہ سادسہ کے ہیں، تنظیمی ذمہ دار بھی ہیں، ذیلی مشاورت کے نگران ہیں. مدنی کاموں میں نمایاں آصف بلال الطاری بن گل شیر، یہ بھی درجہ سادسہ کے ہیں اور ذیلی مشاورت کے نگران بھی ہیں اور درجے میں مدنی انعامات کے ذمہ دار بھی ہیں. بڑھائی عظمت علماء یہ دیکھو، رب نے ایسی ہے بنایا ان کو وارث، انبیاء کا شان کیسی ہے.